الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص تباہی کے گھڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. یقین رکھو ایسا شخص ان قریب خوش ہو جائے گا. گزشتہ بات آئی تھی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى کے متعلق بات شروع ہوئی تھی. یہ بات آئی تھی کہ یہ امیہ ابن خلف کے بارے میں نازل ہوئی ہے. امیہ ابن خلف
جیسے بالکل سورت کے شروع میں آیا تھا، مکہ معظمہ کا بڑا تاجر تھا، غلاموں کا مالک تھا، بڑا پیسہ والا تھا، اور اسے اپنے پیسے پر اور اپنے غلاموں پر اور اپنی اولاد پر ناز تھا۔ چنانچہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوہے کے کام کے ماہر تھے، تلوار بنانا، زرہ بنانا، لوہے کی اور چیزیں بنانا۔ یہ امیہ ابن خلف نے اپنی ایک مرتبہ ایک تلوار بنوائی تھی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، پیسے نہیں دیے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بار بار مطالبہ کرتے تھے، یہ ٹالتا رہتا تھا، چونکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے سرشار ہو چکے تھے، آخرت پر یقین تھا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مرنے کے بعد جب زندہ ہوگا اور میدان محشر قائم ہوگا اس وقت دے گا۔ کہا کہ اچھا، مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے؟ وہ اس کا قائل نہیں تھا، مانتا نہیں تھا۔ کہا کہ ہاں، تو کہا اس وقت دے دوں گا۔ جیسے دنیا میں آج میرے پاس مال ہے، جائیداد ہے، اولاد ہے، حشم اور خدم ہے، تو دوبارہ جب زندگی حاصل ہوگی تو اس وقت بھی میرے پاس یہ سارا دھن دولت رہے گا، دے دوں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ اخیر میں اور بھی ہے، کیا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، اور مزید یہ کہتا ہے کہ مجھے مال اور دولت وہاں بھی ملے گی؟ تو کیا کوئی اس کے پاس غیب سے بات آ چکی ہے کہ دنیا میں جو مال والا ہو وہاں پر بھی مال والا ہوگا؟ اس کے پاس کہاں سے یہ خبر آ گئی کہ اتنا پختگی کے ساتھ، اتنا زور دے کر کے وہ کہتا ہے لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا؟ یہ ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی عہد ہو چکا ہے؟ بات ایسی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی وہ بکواس کر رہا ہے ہم لکھ لیتے ہیں، اور جو اس کا پاس مال ہے، دھن دولت ہے، جائیداد ہے، حشم اور خدم ہے، اولاد ہیں، سب کے آخر وارث تو ہم ہی ہونے والے ہیں، اور وہ آئے گا اس حال میں ہمارے پاس کہ تنہا ہوگا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ مال، اولاد، حشم، خدم ایمان والوں کو تو کام آئے گا اگر اس نے ایمان کی بنیاد پر اولاد کو صحیح تربیت دے کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑا ہے، تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو، ورنہ تو یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو یہ امیہ ابن خلف ہے، اور یہ امیہ ابن خلف بدر میں مارا گیا ہے۔ اس کا بھی عجیب واقعہ
امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کو 2 جگہ پر نقل کیا ہے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی قبیلہ خزرج کے جو سردار تھے، ان کی اور امیہ ابن خلف کی دوستی تھی اسلام سے پہلے سے، اور یہ حضرات انصار جس میں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ایمان لا چکے تو پہلے والی دوستی باقی تھی، ابھی تعلقات تھے۔ ان تعلقات کی بنیاد پر ہوتا یہ تھا کہ امیہ ابن خلف جب مدینہ منورہ جاتا یا آگے کہیں اس کو جانا ہوتا اور مدینہ منورہ سے اس کا گزر ہوتا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان ہوتا، اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ جاتے تو امیہ کے یہاں ٹھہرتے، اس کے مہمان بنتے۔ پہلے سے یہ دستور تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو کسی موقع سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور امیہ کے یہاں ٹھہرے، امیہ ابن خلف کے یہاں، اور امیہ سے کہا کہ دیکھو کوئی تنہائی کا وقت ہو تو میں بیت اللہ کا طواف کر لوں، کیونکہ مکہ معظمہ میں مشہور تھی بات کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا ہے، مدد کرنے کا ذمہ لیا ہے، حفاظت کرنے کا وعدہ انہوں نے کیا ہے۔ تب ظاہر بات ہے کہ علی الاعلان کھلم کھلا اس طرح بیت اللہ کا طواف کرنا ایک ایمان والے کا، مکہ والوں کو یہ کیسے برداشت ہوتا؟ اس لیے فتنہ نہ ہونے کی غرض سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے کہا کہ کوئی فرصت کا وقت ہو، تنہائی کا وقت ہو، ذرا اس کا خیال رکھنا، مجھے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں عرب کی گرمی، ریگستان، پھر چلچلاتی دھوپ، دوپہر کو بالکل سناٹا چھا جاتا تھا۔ آج بھی وہاں سڑکوں پر دوپہر کو سناٹا ہی جیسا ہوتا ہے، لوگ آمد و رفت کم کر دیتے ہیں، اپنے گھروں میں ظہر پڑھ کر اول وقت میں پھر عصر کے وقت باہر نکلتے ہیں، جبکہ آج گرمی سے بچنے کے آلات اور اسباب ہر جگہ مہیا، لیکن پھر بھی تو اس زمانے میں تو امیہ نے دوپہر کا وقت مناسب سمجھا جب سناٹا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے یہ امیہ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے، اتنے میں ابو جہل آلب کا۔ ابو جہل نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اے ابو صفوان، یہ امیہ ابن خلف کی کنیت تھی۔ تو حضرت سعد کا تعارف کروایا امیہ نے کہ یہ سعد ہے، مدینہ منورہ سے ہے۔ کہا اچھا؟ ابو جہل نے کہا کہ وہی کہ جس نے، چونکہ یہ مسلمانوں کو صابی کہتے تھے، یعنی بے دین، اپنے اعتبار سے مشرکین عرب کفار مکہ مسلمانوں کو صابی کہتے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا اچھا یہ وہی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صابیوں کو، بے دینوں کو ٹھکانہ دیا ہے اور ان کی مدد اور اعانت کا ذمہ لیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ ابو صفوان اے سعد تیرے ساتھ نہ ہوتا تو تو اپنے گھر صحیح سالم واپس نہ لوٹتا،
دھمکی دی گویا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی دولت سے سرشار ہو چکے تھے، اپنے حق پر ہونے کا یقین تھا، اور ابو جہل اور سارے لوگوں کے امیہ بھی اس کے باطل پر ہونے کا بھی یقین تھا، اس لیے ذرہ برابر بھی نہیں ڈرے۔ ڈرنا تو دور کی بات، جھجک بھی محسوس نہیں کی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ابو جہل جس انداز سے بولا تھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کے سامنے، دیکھیے پردیسی ہے، یہاں اکیلے ہیں، مجھے سمجھانا ہے کہ ایمان والے کو اپنی ایمانی طاقت کی بنیاد پر بزدلی دور دور تک نہ آنی چاہیے۔ ہاں، ہمارے پاس ایمان ہے، ایمانی دولت ہے، ایمانی پاور ہے، اعمال ہے، اعمال کی طاقت ہے۔ یہاں پردیسی ہے، اکیلے ہیں، وہ ابو جہل ہے جو سارے مکہ والوں کا سردار اور پورے عرب نے سردار مانا ہے، وہ ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے سامنے اس کا جو انداز تھا اس سے تیز انداز میں آواز بلند کر کے کہا اور قسم کھا کر کے کہا، واللہ لو منعتنی عن ھذا، کیا اگر تو مجھے اس سے روکے گا تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے نزدیک اس سے زیادہ بڑی اہم جو چیز ہے اس سے میں تجھے روکوں گا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے مراد تھی مدینہ منورہ کا راستہ بند کر دوں گا، چونکہ یہ لوگ سفر کرنے کے لیے جاتے تھے تو مدینہ منورہ ہی سے گزرنا پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ سفر ہی میں تھے اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیحال میں بیمار ہوئے، وہاں رہے اور وہیں انتقال ہوا۔ تو امیہ نے کہا حضرت سعد کو کہ سعد، یہ یہاں کے سردار ہے، ان کے سامنے آہستہ بولو، اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، یہ ابو الحکم ہے۔ ابو جہل تو آپ علیہ السلام نے اس کا نام رکھا ہے، لوگ اس کو عقل مندوں کا باوا کہتے تھے کہ اتنا تیز ہے، طرار ہے، چانکیہ کہا جاتا ہے نا ابھی کہ یہ چانکیہ، یہ چانکیہ، یہ وہ نہ سب، تو لوگ ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے کہ اتنا زیادہ عقل مند ہے۔ میں نے اشارہ کیا یہ سب چانکیہ پنا رہ جاتا ہے، اللہ کے سامنے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ تو امیہ نے کہا کہ ابو الحکم اس وادی کے سردار ہے، اس کے سامنے زور سے نہ بولو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بگڑے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیہ بیٹھنے، یہ میرے الفاظ ہے، حدیث کے الفاظ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے بارے میں تو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ صحابہ تجھے قتل کرنے والے ہیں۔ ساری ہوا نکل گئی امیہ کی یہ سنتے ہی۔ فزع فزعا شدیدا، ادھر تو ابو جہل کی یہ کھینچ اس کی وارثائی لیتا تھا، اور جہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ فرماتے ہوئے کہ انہم قاتلوک، کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے تو مرنے والا ہے، ہوا نکل گئی اور ایسا گھبراہٹ، رنگ پیلا پڑ گیا اس کا، اور پوچھنے لگا لرزتے انداز سے، کپ کپی کے انداز سے کہ مکہ میں؟
قال لا ادری، وہ نہیں معلوم، کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہا کہ وہ نہیں معلوم۔ چنانچہ معاملہ ختم ہونے کے بعد امیہ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا یا ام صفوان، اس کی بیوی کا لقب تھا ام صفوان کنیت، کہ پتہ ہے یثربی بھائی نے کیا کہا؟ مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا اسلام سے پہلے، لیکن اب مدینہ منورہ کو یثرب نہیں کہے، لیکن چونکہ حدیث میں ہے، قرآن میں جہاں پر ہے وہاں کا پڑھا جائے گا، حدیث میں ہے وہاں پر اس کا، لیکن ہم اپنے اعتبار سے اب یثرب نہیں کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ام صفوان نے پوچھا کہ کیا کہا؟ تمہارے مدینہ منورہ کے بھائی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا ہوں حدیث میں، وہ تو کافر تھا، کہ محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ مجھے مارنے والے ہیں۔ میں نے پوچھا مکہ میں، تو کہا نہیں معلوم، اس لیے قسم کھا کر کہتا ہوں اے ام صفوان کہ میں اب مکہ معظمہ سے کبھی بھی باہر نہیں جاؤں گا، مکہ معظمہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ خیر یہ واقعہ ہو گیا۔ ادھر بدر کا معاملہ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر کے ابو سفیان کے قافلے کے تلاش میں اور اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور اس کو لوٹنے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان چالاک تھے، انہوں نے مکہ معظمہ راستہ بدل کر کے ایک آدمی کو بھیج دیا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کرو۔ ابو جہل پورا لشکر لے کر کے آیا۔ اس موقع پر ابو جہل لشکر تیار کر رہا تھا، تو بڑے بڑے لوگوں سے جا کر کے خصوصی ملاقاتیں کر کے ان کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تشکیل کر رہا تھا۔ اس میں یہ امیہ بھی تھا جو مدینہ منورہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا۔ ابو جہل برابر لگا رہا، برابر اس کے پیچھے کہ آپ سردار ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے، تو نہیں آئے گا، تو تیرے پیچھے بہت سارے لوگ نہیں آئیں گے۔ لیکن وہ دل کی بات جو تھی نا، وہ اس نے ابو جہل کے سامنے نہیں کی۔ آخر بار بار کہنے کی بنیاد پر اس نے بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کہہ دیا، اور دل میں یہ ٹھان لیا کہ میں بہترین مکہ معظمہ میں سب سے بڑھیا تیز رفتار عمدہ جو اونٹ ہوگا اس کو خرید کروں گا اور اس کو لے جاؤں گا، اور موقع پا کر کے اس کے اوپر سوار ہو کر کے واپس مکہ معظمہ آ جاؤں گا۔ چنانچہ گھر جا کر کے اس نے کہا اے ام صفوان جاہزینی، جب بستر تیار کرو، 4 مہینے کی جماعت میں جانا ہے، سال کی جماعت میں جانا ہے۔ گھر میں ہوتا ہے تیاری ہوتی ہے، وہی جاہزینی کہ مجھے جانا ہے، تیاری کرو میرے سامان سفر کو۔ تو ام صفوان نے پھر یاد دلایا کہ تم کو اپنے یثربی بھائی کی بات یاد نہیں ہے کہ کیا کہا تھا کہ محمد کے ساتھی تم کو قتل کریں گے؟ کہا یاد ہے، پن یہ ابو جہل ہے نا، وہ بار بار کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے میں تیار ہوا ہوں، حامی بھری ہے، لیکن میں نے بہترین اونٹ خریدا ہے اور اس اونٹ کے اوپر میں موقع پا کر واپس آ جاؤں گا۔ چنانچہ سامان تیار ہوا، اونٹ خریدا گیا،
سفر شروع ہوا۔ قافلہ کہیں پڑاؤ ڈالتا تو یہ دستور تھا اس زمانے کے اعتبار سے کہ قافلے میں چونکہ سواریاں جانور ہوتی تھی، گھوڑے، اونٹ، کھچر وغیرہ، تو قافلہ پڑاؤ ڈالتا تو ان جانوروں کو جنگلوں میں چرانے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، چرنے کے لیے اور چرانے کے لیے کسی کے ساتھ۔ لیکن امیہ اپنا اونٹ اپنے پاس باندھتا تھا کہ کب موقع ملے کہ میں اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے واپس مکہ معظمہ پہنچ جاؤں، لیکن کوئی موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ بدر میں یہ قافلہ پہنچ گیا اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے صحابہ کے ساتھ آ گئے۔ پھر ہوا کیا؟ مجھے یہاں بتانا ایک بات اور ہے جو اخیر میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ لڑائی ہوئی گھماسان کی، امیہ ابن خلف جیسے آیا تھا کہ حضرت بلال کو سخت اذیتیں پہنچاتا تھا، اپنے دوسرے غلاموں کے حوالے کر دیا تھا کہ رات بھر کوڑے پھٹکارو باری باری، دن کی جب دھوپ تیز ہو تو گرم ریت کے اوپر لٹا دو اور سخت بڑی چٹان رکھ دو تاکہ ہل نہ سکے، طرح طرح کے عذابات۔ اور وہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے آزاد کروایا تھا۔ حضرت بلال دیکھ گئے امیہ کو میدان میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، ما نجا ان نجا امیہ، اگر آج امیہ بچ گیا تو بلال کی خیر نہیں ہے۔ یہ آواز انصار کے کانوں میں پڑی تو انصار کی ایک جماعت امیہ کے پیچھے پڑی قتل کرنے کے لیے۔ امیہ کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی دوستی تھی، مکہ معظمہ کے ہی تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیہ کے ساتھ امیہ کا بیٹا بھی تھا۔ حضرت جب انصار کی یہ ٹیم امیہ کے پیچھے پڑی اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر، تو حضرت عبد الرحمن نے یہ چاہا کہ امیہ کسی طرح بچ جائے، اس لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف امیہ کو اور اس کے بیٹے کا دونوں کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں پکڑ کر کے لے کر کے چلنے لگے، لیکن دیکھا کہ انصار کسی طرح بھی ضبط میں اور کنٹرول میں نہیں ہے، تو یہ کہ اس کے بیٹے کو حوالے کر دیا تاکہ اس کے قتل کرنے میں لگے اور میں امیہ کو لے کر کے چلا جاؤں۔ انصار نے بیٹے کو قتل کیا، پھر امیہ کے پیچھے پڑے تو امیہ کو زمین پر لٹا کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے تاکہ یہ مجھے اوپر لیٹے ہوئے دیکھ کر کے انصار ماریں گے نہیں۔ لیکن امیہ تھوڑا موٹا تھا، تگڑا تھا، اس کا جسم چوڑا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے جسم سے، تو چاروں طرف حضرت عبد الرحمن لیکن چاروں طرف نیزے مار مار کر کے اس کو قتل کر ڈالا۔ تو یہ بدر میں مارا گیا۔ اس طرح بتلانا مجھے یہ ہے، ایک تو امیہ کے احوال جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن بتلانا یہ ہے کہ اس امیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کتنا یقین تھا، باوجود یہ کہ وہ کافر ہے کہ میں مکہ سے نہیں نکلوں گا۔ بیوی کو بھی کہہ دیا، قسم کھا کر کے کہا، بیوی نے یاد دلایا تو کہا واپس آ جاؤں گا، یہ تو بالکل شرمندگی میں مجھے ہاں کہنا پڑا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق آیا، بدر میں اس طریقے سے مارا گیا اور جہنم رسید ہوا۔ یہ امیہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ لیکن مفسرین کا یہ ضابطہ ہے کہ خصوص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا، عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے۔
یعنی آیت کریمہ کوئی کسی خاص کے بارے میں نازل ہوئی، کوئی خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو یہ آیت اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہوگی، اس آدمی کے یا اس فرد کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔ یہ اوصاف جس میں پائے جائیں گے اس کے اوپر یہ منطبق ہوگی اور فٹ ہوگی۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی اور 3 وصف وہاں تھے، بالکل اس کے مقابلے میں 3 اوصاف یہاں پر بھی ہے۔ وہاں تھا اعطا، جو مال خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اور مفسرین کے قول کے اعتبار سے دوسری باتیں بھی آئی تھی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں لگائے۔ یہاں بخیل، جس نے بخل کیا، اور گزشتہ مجلس میں آیا تھا کہ بخل اور ایک دوسرا لفظ عربی میں آتا ہے شح کا لفظ۔ بخل کے معنی کنجوسی، شح کے معنی کنجوسی میں اور زیادہ بڑھ جانا۔ سیدھے سادے الفاظ میں نے سمجھایا تھا کہ بخل اپنے مال میں کنجوسی اور شح دوسرے کے مال میں کنجوسی۔ اور سمجھایا تھا میں نے کہ ایک آدمی خرچ نہیں کرتا لیکن دوسرا خرچ کرتا ہے، اس کو بھی روکتا ہے، یہ دوسرے کے مال میں کنجوسی، اس کو شح کہا جاتا ہے۔ بھئی تو نہیں کرتا تو دوسرے کو تو کرنے دے، لیکن دوسرے کو بھی راہ خیر میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ یا بخل حقوق واجبہ میں کنجوسی، جو حق واجب ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، اہل و عیال کا نان نفقہ ہے، اس میں کنجوسی کر رہا ہے۔ اور شح اپنی ذات کے اوپر کنجوسی کہ موت آنے کی جن ہے، اپنا تو یقین ہے، اب دوا لینے کی کیا ضرورت ہے، آئے گی موت۔ یہ نہیں، شریعت میں یہ بھی حکم ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ دوا کراؤ، پرہیز کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ کرام کو علاج کی طرف مائل کیا، لیکن نہ، اس کو میں نے کہا تھا کہ دمڑی جاوے چمڑی نہ جاوے، کہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اور دونوں چیزیں بری ہیں، حقوق واجبہ میں کوتاہی، زکوٰۃ نہ کرنے کی بنیاد پر، صدقہ فطر نہ دینے کی بنیاد پر کیا وعیدیں ہیں، قربانی نہ کرنے کی بنیاد پر کیا، ہمارے سامنے ہیں سب۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا دور کی بات، یہ حقوق واجبہ، حقوق نافلہ کی تو پھر پوچھنا ہی کیا۔ جب واجب حقوں میں وہ بخل سے کام لیتا ہے، پھر نفلی چیزوں میں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ بسا اوقات نفلی چیزیں حالات کے اعتبار سے اپنے اندر وجوب اور فرضیت لے لیتی ہے۔ مسجد بنانے میں پیسہ دینا ظاہر سی بات ہے کہ نفل ہے، واجب نہیں، لیکن ایسی جگہ پر مسجد بنانا ہے کہ جہاں کے لوگوں کی مسجد بنانے کی استطاعت نہیں ہے، بالکل وہ نہیں بنا سکتے، اور اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم بنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اب اس صورت میں یہ ضروری ہو جائے، پانی نہیں ہے،
کافی پریشانی اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کھاری پانی ہے، میٹھا پانی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں. ویسے موقع پر جن کو اللہ نے دیا ہے ان لوگوں کے اوپر ایسی جگہ پر میٹھے پانی کا یا مطلق پانی کا نظم کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے اوپر کا ضروری ہے، یہ نہیں ہے. حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس کو صاف طور پر نقل کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتی ہے، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں اور بھی حقوق ہیں. وہ حالات کے اعتبار سے فی نفسی نفل ہے، فی نفسی مستحب ہے، لیکن حالات کی وجہ سے اب اس وقت یہ نفلیت سے آگے بڑھ کر کے وجوب اور فرضیت میں آ جائے. پڑوسی ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا نفل ہے، لیکن پڑوسی اتنا فاقہ زدہ ہے، اتنا فاقہ زدہ ہے کہ اس کی جان کے لالے پڑ رہے ہیں. اب اس صورت میں اس پڑوسی کو جان بچا کر کے اس کے کھانے پینے کا نظم کرنا یہ واجب اور فرض ہو جائے گا. تو یہ بخل سے کام لے رہا ہے. شح، بخل کا نتیجہ یہ کہ آدمی کے اندر ہوس بڑھتی ہے، حرص بڑھتی ہے. اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام مسلم علیہ الرحمٰن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن بہت ساری تاریکیوں کا سبب بنے گی. اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ظالم بھی نہ بنیں اور مظلوم بھی نہ بنیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، کہتی ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، آپ نے ہمیشہ یہ دعا پڑھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. بڑی جامع دعا ہے. آدمی ہر قسم کے گناہ سے بچ جائے گا. اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ ان اضل، میں کوئی گمراہی کا کام کروں اور میرے گمراہی کے کام کرنے کی وجہ سے میرا بھی نقصان ہو اور دوسرے لوگ پھر اس گمراہی کو کام کرے تو دوسرے لوگوں کا بھی نقصان ہو. یہ ہے کہ میرے ساتھ گمراہی کا معاملہ ہو، ان اضل، کوئی مجھے گمراہ کر دے کہ وہاں پیور مال ملے گا اور میں اس کی بات میں آ گیا اور دیسی گھی کے اندر آلو ابال کر کے ڈال دیے اور کہا کہ پیور مال ملا. مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ ہم بھولپن میں کسی کی بات میں آ گئے اور جہاں دیسی اور پیور ملتا تھا وہاں کے بجائے اس نے کہا وہاں اچھا ملے گا، ہم گمراہ ہو گئے اس کی بات میں آ کر کے. تو اس سے پناہ، ان اضل او اضل او اظلم او اظلم، اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں اور ظالم بنوں. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. یہ بات بہت جگ ظاہر ہے اور مشہور ہے، بہت واضح ہے. دیر سویر استدراج ہے، مہلت ہے، ڈھیل ہے. ہاں، فرعون نے جب تک انا ربکم الاعلی کہا تھا اللہ نے کوئی پکڑ نہیں فرمائی. انا ربکم الاعلی،
اس دعوے کے ساتھ 400 سال تک حکومت کی، کوئی پکڑ نہیں فرمائی. لیکن جب بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ظلم کی بنیاد پر ساری حکومت کو، سارے فرعونیوں کو، قبطیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے، ڈبا کر کے ختم کر دیا. اس لیے ظلم کی ایک حد ہے، اللہ ظلم پسند نہیں فرماتے ہیں. استدراج ہے، ہمارے اعمال کی کچھ کوتاہیاں بھی ہیں، ورنہ مسلمان 10% بھی دین پر آ جائے تو کوئی مجال نہیں ہے کہ آج مسلمان پر یہ حالات ہیں. لیکن اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو معاف فرما دے، اور اللہ ہماری ظالم ہونے سے بھی حفاظت فرمائے، اور پوری امت کی اللہ مظلوم ہونے سے بھی حفاظت فرمائے. یہ سمجھانا تھا، اس لیے آگے ہیں او ازل او ذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ. 8 کلمے ہیں، لیکن سارے قسم کے نقصانات اور سارے قسم کے گناہوں سے حفاظت ہے. بڑی جامع دعا. تو خیر، اتقوا الظلم فإنہ ظلمات یوم القیامہ. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشح فإن الشح اہلک من قبلہم. شح سے بچو، بخل کے نتیجے میں مال کی ہوس اور حرص کہ جو تم کو حقوق واجبہ ادا کرنے سے روکے، حقوق نافلہ ادا کرنے سے روکے، اور اس مال کی حرص تمہارے دلوں میں جگا کر جائے، اس سے بھی بچو. تم سے پہلے والی امتیں اسی شح کی وجہ سے ہلاک ہوئی. آج دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، امت میں کیا ہے؟ میں مالدار بن جاؤں، میرا مال بڑھ جائے، بیلنس ہو، گاڑیاں ہو، اور طرح طرح کی. امت مال کی ہوس اور حرص میں بڑھ رہی ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس شوق نے، شدت حرص اور ہوس نے مال کی پہلی قوموں کو خون ریزیہ پر آمادہ کیا. آج معمول ہو گیا ہے کہ مال کی محبت اور مال کی ہوس کی بنیاد پر جان لے لینا آسان ہو گیا ہے. دیکھو آپ دنیا بھر میں جو حکومتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو محکوم بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ہوس اور حرص مال کی ہے، تو جان لے لینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور حرام کو حلال سمجھنا ان کے لیے آسان. فَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. حرام کو حلال، اگلے لوگوں نے حرام کو حلال نت نئے ہیلے حوالوں کے ذریعے سے حلال کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. سنیچر کے دن شکار کرنا حرام تھا ان کے لیے، ہیلے بہانے کر کے، نت نئی ترکیبیں آزما کر کے انہوں نے سنیچر کے دن کے شکار کو اپنے لیے حلال سمجھا. لمبا قصہ ہے، المختصر. قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنا کر کے ہلاک کیا. ان کے لیے چربی حرام تھی، انہوں نے چربی کو پگھلا کر کے کہ اب تو یہ تیل بن گیا ہے، اب کا چربی ہے. یہ سمجھا رہا ہوں
کہ انہوں نے اس طریقے سے نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. آج میں وہی کہ یہ تو انٹرسٹ نہیں ہے، تو اسکیم کی وجہ سے دے رہے ہیں، یہ انٹرسٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے دے رہے ہیں، یہ نہیں ہے تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے. آج یہ ہو رہا ہے، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ حرام کو حلال، جیسے ان لوگوں نے نام بدلے، ترکیبیں اجمائی اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھا اور اس کو پھر لے لیا اپنی زندگیوں میں، اللہ نے ختم کر دیا. آج بھی یہ ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے؟ وہی مال کی محبت. اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلهم. شح نے تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کیا، اور اس شح کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے آپس میں خون ریزیاں کی اور حرام کو حلال سمجھا. اور یہ چیز واقعتاً اتنی بری ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مومن کے اندر سب کچھ جمع ہو سکتا ہے. لا تجتمع خصلتان فی مومن. ایمان کے ساتھ دو خصلتیں جمع ہو ہی نہیں سکتی. البخل وسوء الخلق. ایمان اور بخل کو کوئی جوڑ نہیں، اور ایمان اور بد اخلاقی کو کوئی جوڑ نہیں. ایمان حسن اخلاق کا نام ہے. یہ بخل ایمان کے ساتھ کوئی جوڑ رکھنے والی چیز نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر اتنی گندی چیز ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بخل سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے تھے. حالانکہ آپ علیہ السلام سخی اور انتہائی سخی، آپ جیسا سخی دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، اور آپ جیسی سخاوت نہ دنیا نے دیکھی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے دلوں میں اس بخل کی قباحت کو بٹھانے کے لیے ہر نماز کے بعد بخل سے بچنے کی دعا مانگتے تھے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے بخاری میں 5 جگہوں پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ 5 کلمے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو خوب اہتمام سے سکھاتے تھے. 5 کلمے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو خوب اہتمام سے سکھاتے تھے. کیسا اہتمام؟ روایت میں کما یعلم المعلم الغلمان الکتابہ، جیسا ایک استاد بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے. جونیئر کے جی، سینئر کے جی ایکڑا کتنی مرتبہ گھٹاتے ہیں، ایک اور ایک گھٹے جاؤ. اب کیا معلوم یہ طریقہ ہے کہ نہیں، وہ پتہ نہیں ہے اب موجودہ زمانے کے اعتبار سے. اب وہ بوکیں اتنی دے دیتے ہیں کہ وہ پہلے سلیٹیں تھی تو اس کے اوپر لوگ گھوٹو پین سے نہ، اب ایکڑے کو 25 مرتبہ اور ٹپکے دے کر کے کہ اس کو بناؤ اس کے اوپر. وہی تو کتنا اہتمام سے لکھنا سکھاتا ہے. اتنا ہی اہتمام سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو یہ 5 کلمے سکھاتے تھے. اور فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور ہم صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے. وہ 5 چیزیں کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الدنیا،
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ 5 چیزیں۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں بخل سے۔ تو معمولی چیز ہے، جب اتنا اہتمام کہ آپ خود بھی پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد، صحابہ کو بھی تاکیدی طور پر فرماتے تھے، اسی کا نتیجہ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو اس کا اہتمام دلواتے تھے۔ تو اب ہے کہ نہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ نہیں، اپنی زندگیوں میں بھی لینا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی، جن بچوں کو لکھتے پڑھتے آ گیا ہو، ان کو یہ 5 دعائیں سکھا کر کے ان کو بھی وقتاً فوقتاً بار بار، بیٹا 5 نماز پڑھی اس کے بعد یہ دعا مانگی، بیٹا نماز پڑھی دعا مانگی۔ 1 اللہم انی اعوذ بک من البخل۔ دوسری بزدلی سے، ایمان والا بزدل ہوتا ہی نہیں، بزدلی ہے ایمان میں کمزوری۔ اللہ واعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں بزدلی سے۔ تیسری چیز ارذل عمر، یعنی انتہائی کھسٹ بڑھاپے سے، کہ جس بڑھاپے کی وجہ سے خود بوڑھے آدمی پر، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کا بڑھاپا بوجھ بن جائے۔ آج ماحول عام ہے، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں میں اولڈ ہاؤس نہیں ہے، ورنہ لاکھوں پتی بھی ہوتا ہے نہ کروڑ پتی بھی ہوتا ہے، اور ان کو اپنے بوڑھے ماں باپ کا بار بار پوچھنا، بار بار بولنا، بار بار کسی کام کے لیے پسند نہیں ہوتا، تو وہ اولڈ ہاؤس میں ان کو رکھ کر کے آ جاتے ہیں، آ کے اب ان کی تجہیز و تکفین میں جانے کا ان کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس نہیں ہے، لیکن سلوک برا تو ہوتا ہی، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ بڑھاپا، اور یاد رکھو جو قرآن کی تلاوت کا روزانہ معمول بنا لے گا، اس کا بڑھاپا آئے گا، لیکن بڑھاپے میں یہ شان نہیں آئے گی۔ بڑھاپا تو آئے گا، بڑھاپا جتنی زندگی مقدر میں ہے، جتنی عمر مقدر میں ہے۔ ہمارے حضرت دعوت برکاتہم 90 اوپر چل رہے ہیں، 93 اوپر چل رہے ہیں، لیکن سارا کام ابھی ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی روزانہ اشراق تک بیٹھتے ہیں، اور کبھی آدھا گھنٹہ پون گھنٹے سے اوپر بیان فرماتے ہیں، اور ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ حضرت کے صاحبزادوں کا بڑا احسان ہے کہ حضرت کے ان حالات میں ہم نہیں جا سکتے، تو اور بہت اہتمام سے عجیب مضامین آتے ہیں۔ اس جمعہ میں 2 جمعہ میں نہیں آ رہا، پہلے جمعہ کا بھی بیان آتا تھا، ممکن ہے ٹھنڈی وہاں زیادہ ہو، میں نے پوچھا تھا لیکن جواب نہیں آیا کہ جمعہ کا بیان حضرت کا کیوں نہیں آ رہا ہے، لیکن اشراق تک بیٹھتے ہیں حضرت، اور اشراق کے وقت تک آدھا 93 اب چل رہے ہیں، اور لکھنے کا کام چل رہا ہے، اصلاح کا کام، تزکیہ کا کام چل رہا ہے، اور الحمدللہ ابھی تک محتاج نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے 93 ہے اور تو پکڑنے کی ضرورت، لیکن اپنا سب کام خود کر لیتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمہ اللہ، جو ہمارے یہاں کے بڑے زبردست مفتی، میں نے خود دیکھا، راندیر میں پڑھتا تھا، ہم لوگ جمعرات کو جاتے تھے حضرت کی ملاقات کے لیے، 100 پار کر چکے تھے، لیکن سارے معمولات اخیر عمر میں جب چلنے پھرنے سے عاجز ہو گئے تھے اور بینائی نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو اس صورت میں بس
پھر بھی قرآن سننے کا اہتمام نہیں پڑھ سکتے تھے تو روزانہ ان کے پاس بیٹھ کر کے جو ان کا معمول تھا پڑھنے کا، اتنا قرآن سننے کا معمول بنایا تھا۔ میرے پہلے شیخ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کے پاس نسائی شریف پڑھی، بخاری یعنی دورہ حدیث میں حدیث کی کتاب، آنکھیں چلی گئی تھی۔ خود ہم نے دیکھا مسجد میں 2 آدمیوں کے سہارے آتے تھے، لیکن سارے کام ہو رہے، نمازیں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مجلسیں ہو رہی ہے، اصلاح کے کام ہو رہے، اسفار ہو رہے ہیں سارا۔ اور آخری سال، جس سال انتقال ہوا اس سے پہلے والے سال ہم لوگوں کو پڑھایا بھی۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں میں کہ ارذل عمر ہے، عمر پہنچے اور بڑی بڑی عمریں، لیکن قرآن کی برکت سے یہ حال طاری نہیں ہوگا۔ اس لیے معمول بناؤ قرآن کی تلاوت کا۔ یاسین پڑھ لی، ٹھیک ہے، ثواب مل گیا، اس کی برکت مل گئی، لیکن قرآن کو صرف رمضان کے حد تک تلاوت میں نہ لانا چاہیے۔ روزانہ ہمارے حضرت بہت اہتمام سے ہم لوگوں کو کہ کچھ نہ صحیح تو کم سے کم آدھا پارا، اور وہ بھی نہ ہو تو پاؤ پارا پڑھ لو، لیکن قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہ ہو۔ اور یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ ہم کچھ لوگوں کو ان کی عمر کے اس حصے پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ پچھلے دور میں جیسے بچہ ہوتا ہے اور بچہ سراپا محتاج ہوتا ہے، وہ عمر کے بڑے ہونے کے باوجود بھی سراپا محتاج بن جاتے ہیں، وہی ارذل عمر۔ وہاں حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بیان کیا، قرآن پڑھنے والا اس حالت پر نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ ارذل عمر۔ چوتھی چیز، فتنہ دنیا سے اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اور فتنہ دنیا کی تفسیر خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام بخاری نے جہاں میں نے کہا 5 جگہوں پر یہ روایت، ایک جگہ پر خود اس کی صراحت بیان کیے، فتنہ دنیا سے مراد فتنہ دجال۔ یہ سب دجالی فتنے ہیں۔ جیسے میں نے جب پہلی مجلس میں آیا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ یہ سب دجالی فتنے ہیں۔ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرنا، یہ دجل ہے۔ دجل کے معنی سراپا جھوٹ، سفید جھوٹ۔ یہ ہو رہا ہے، حق کو ناحق اور ناحق کو حق۔ قطب مینار پر اب ہم کو عبادت کرنے کی جگہ دو اور ہماری پوجا کرنے کی جگہ دو، حق کو ناحق اور ناحق کو حق۔ یہ دجالی فتنے ہیں۔ سورہ کہف کا ابتدائی روزانہ پڑھ لو، سورہ کہف کا آخری پڑھ لو، دجالی فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو یہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا۔ اور 5ویں چیز عذاب قبر، وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ الْقَبْرِ فِتْنَةِ الْقَبْرِ۔ یہ 5 چیزیں۔ تو خیر، بخل یہ انتہائی سنگین بیماری ہے، اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو اس سے محفوظ فرمائے۔ مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالی امت کی حفاظت فرمائے، قرآن فہمی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما، سارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے اے اللہ آج آپ کی جناب میں ہم توبہ کرتے ہیں، چھوڑنے کا پکا وعدہ کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کے بارے میں ندامت ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی اور پوری امت کی توبہ کو قبول فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ اے اللہ ساری لغزشوں سے اے اللہ درگزر فرما، امت کی ساری لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ امت پر رحم فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، امت کی اے اللہ اصلاح فرما، اے اللہ امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ امت کی مدد فرما، دشمنوں کی مدد نہ فرما، اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما، اے اللہ دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرما، اے اللہ جیسے آپ نے ابرہہ کی تدبیروں کو ختم کر دیا، چکنا چور کر دیا چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، اے اللہ جیسے آپ نے فرعون کی تدبیروں کو ختم کر دیا، اے اللہ وقت کے فرعون اور ابرہہ کی تدبیروں کو ختم فرما۔ اے اللہ یہ اپنے آپ کو چانکیہ کہتے ہیں اور تدبیریں کیے جا رہے ہیں، اے اللہ مسلمان مرعوب ہوتا جا رہا ہے، مسلمان کو ڈرایا جا رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے نت نئے انداز سے قاعدے قانون بنائے جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں آپ کی ذات عالی سے یقین ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے اللہ یقیناً ہمارے اعمال کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، اے اللہ لیکن یہ پیشانی اے اللہ آپ کی ذات عالی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکی اور انشاءاللہ نہیں جھکے گی، اے اللہ اس کی لاج رکھ کر کے، اور اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ کر کے اے اللہ امت کے حق میں خاص طور پر اس ملک کے مسلمانوں کے حق میں تدبیر فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرما، ان کی عقلوں کو معوف فرما، ان کے قلموں کو جن ہاتھوں سے قاعدے لکھے جاتے ہیں، جن دماغوں سے قاعدے سوچے جاتے ہیں، اے اللہ ان سارے دماغوں کو اور ہاتھوں کو معوف فرما، ختم فرما، اے اللہ ختم فرما، ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، اے اللہ ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو، اس ملک کے مسلمانوں کو، اس ملک کے مسلمانوں کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ قیامت تک عالم میں ایمان اور اسلام اور ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ چاہے دشمن ختم کرنا چاہے، اے اللہ آپ سے ہم مطالبہ کر رہے، سوال کر رہے،
اس ملک کے مسلمانوں کو عزت کے ساتھ باقی رکھنا۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی قیامت تک کی نسلوں کو عزت کے ساتھ باقی رکھنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس اور جامعات اور خانقاہوں کی مکاتب اور مراکز کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اخلاص نصیب فرما، قرآن سے کمال درجے کی وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ حلال طیب برکت والا رزق عزت کے ساتھ سہولت اور عافیت کے ساتھ مہیا فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتنوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما، اس بستی کی حفاظت فرما، اس بستی میں بسنے والے مسلمانوں کی، اس مسجد کو آباد کرنے والے مسلمانوں کی، اس بستی کے مسلمانوں کی قیامت تک کی نسلوں کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك۔